یہ چچا زاد بھائی کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر اکٹھا بیٹھا تھا، آپ کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ نبی نے مجھے آواز دیا، کہا یا غلام، بولے بچے، جیسے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی ہے تو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز دیا آپ نے، کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے لڑکے، تو انہوں نے نبی کو جواب دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتاؤں، الا اعلمک، کیا میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتاؤں جن باتوں کو جاننے سے آپ کو فائدہ ہوگا، ایسی باتیں بتاؤں جن باتوں کے جاننے سے آپ کو ینفعک اللہ بہن، آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔ فقلت بلا، میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جی اللہ کی حفاظت کرنا تو اللہ میری حفاظت کرے گا۔ جی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کیسے کرنا ہے؟ آسان ہے، آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بچے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ نے فون میں کہا کہ بچے کا خیال رکھنا ہے، باہر اس کو نہیں بھیجنا، موسم خراب ہے، جی حالات اچھے نہیں ہیں، بیوی سے کریں جی آپ اس بات کا خیال رکھیں، آپ یوں کریں یوں کریں، ہر وقت ان کی خبر لیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی مرضی، اس کی چاہت، اس کی عبادت، اس کی شریعت، اس کے دین اور اس کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا ہے، ان چیزوں کو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، حرام کیا ہے، ان چیزوں سے باز آنا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کس چیز کو؟ جھوٹ بولنے کو، تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو غلط چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ نے کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ حالانکہ آپ بول سکتے تھے، پورے اللہ نے منع کیا ہے۔ جی ہم اس کو کر سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے منع کیا۔ تو یہ ہمارے اندر ایک چیز ہمیشہ یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو مجھے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک تو یہ کہ آپ جب اللہ کی حفاظت کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو آج مسلمان خاص طور پر جیسے اس وقت سیریا میں، لبنان میں، عراق میں، فلسطین میں، ہندوستان میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ توبہ کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی حفاظت کریں، تو اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ جی اور احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تو اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ یعنی آپ کے اور سامنے جو دشمن ہے، بیچ میں کون ہے؟ اللہ۔ آپ کے سامنے اللہ ہے، کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے بنے۔ تو جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے ہر وقت۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے
تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں، آرامی میں بھولو مت، تمہاری تنگی اور تکلیف میں اللہ تم کو نہیں بھولے گا۔ آرام سے آپ ہیں تو آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کو آپ نے بھلا دیا، فجر کی نماز آپ نہیں جاگتے تو آپ نے آرام ہیں، جنگی حالات ہیں۔ ابھی کل مسجد میں ایک جامعہ حائل کے آپ کے ایک استاد آ کر بولا، یہ دیکھو یہ میرا شہر ہے، گاؤں ہے، یہاں پر بمباری ہوئی ہے آج، اور پورا اسکول ہے، اسکول کے اندر بچے لوگ پڑھتے ہیں، اس پر بمباری کیا ہے، یہ گھروں کے اندر عورتیں ہیں، سب بمباری کر کے ختم کر دیا۔ اللہ، تو آج بھی میں نے کہا یار ابھی تک، بولے 9 سال ہو گئے جنگ برابر چل رہی ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرنے والا، جس کو مارنا ہے لوگ مار رہے ہیں، اسرائیل میں مسلمانوں کو مارنا ہے، اور سیریا کے اندر چل رہا ہے، اور اب ہندوستان کے اندر بھی چل رہا ہے، تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین کا بارڈر ہندوستان، یہ عرب، سعودی عرب سے لگا ہوا ہے، اور بہت سارے عربی، میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے زیادہ حصہ تو سیریا کا اس کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اگریمنٹ ہے کہ سیریا کے اس وقت وہاں 25 لاکھ آدمی موجود، اس سے بھی زیادہ، کہاں پر؟ ترکی میں اور لبنان میں۔ تو یہ سب، اس کے باوجود ترکی جو پناہ دیا لوگوں کو، فری میں نہیں دیا ہے، بتا رہا تھا وہ استاد کہ زمین دی ہے اس کو، یہ زمین اس کے قبضے میں، اور وہ اس کے بدلے میں لوگوں کو پناہ دے گا، لیکن ابھی وہ، بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات جب بگڑ جائیں تو آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حفاظت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ آپ دیکھیں کل ہم لوگ 2-3 علماء بیٹھے تھے، ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم مودی کو کسی کی بد دعا لگے گی ختم ہو جائے گا، میں نے کسی کی بد دعا نہیں لگے گی، ختم نہیں ہوگا۔ اگر بد دعا سے ختم ہونا تھا تو بشار ختم ہو جاتا تھا، اور یہ اسرائیل کا جو کون ہے، نتنیاہو، وہ ختم ہو گیا ہوتا، جو فلسطینیوں پر اتنا ظلم کرتا ہے، سیریا کو تو اس نے کیا کیا لوگوں نے ظلم کیا ہے، ختم ہو گئے، اپنی جگہ بڑی سیفٹی میں، بڑے مزے میں اور عیش و آرام میں ہیں، جی عیاش ویسے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ جو مظلوم ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، تنگ دستی میں اللہ تمہارے کام آئے گا، تو انہوں نے خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کیا، جب اچھے تھے عیش عیاشی، ظلم، گناہ، برائی اور سب کچھ کرتے تھے، اب ہائے ہائے وائے وائے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیریا کے ساتھ ترکی نہیں ہے بارڈر، ترکی کے پاس تو بہت طاقت والا ہے، ترکی کچھ نہیں بولتا ہے۔ وہ جو ٹیچر ہے یونیورسٹی کا کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، اردوغان کو پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کے بعد پکڑا جائے گا۔ فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ تو آج مسلمان کتنے دین سے دور ہے، کتنے برائیاں کر رہے ہیں، کتنی ان کے اندر گندگی ہے، اور جب حالات بگڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالات جی ہمارے خلاف جاتے ہیں، تو ہم اس وقت میں یا رب یا رب کہتے ہیں، اور آدمی یا رب اے اللہ دعائی دیتے ہیں اور روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟
کیوں؟ اس لیے کہ کھانا حرام کا، ملبس ہو حرام، پہننا حرام کا، مشرب ہو حرام، پینا حرام کا، وغذی بالحرام، حرام غذا سے جسم پلا ہے۔ انا استجاب لذالک، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطب مطعمک، اپنی غذا کو پاک بناؤ، تستجب دعوتک، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کس سے کہا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا اطب مطعمک، صحابی کو حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو کھانا پاکیزہ کھانا حلال، ہم تمیز کرتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں، بیوی کو جو کھلاتے ہیں، تو پھر یہ سب چیزیں ہماری زندگی سے جو جڑی ہوئی ہیں، جس میں ہم تمیز نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں حالات ہمارے خود بخود ہم نے بنائے ہیں۔ جب آپ امن میں تھے، سکون میں تھے، خوشی میں تھے، آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو تکلیف میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیوں سنے گا؟ جی اسی طرح سے جو آدمی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشی میں، آرام میں، تکلیف اور تنگی میں، اللہ ان کو نہیں بھولتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال دیجیے، یونس علیہ السلام، ہاں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے، اور جب مچھلی نے کھا لیا، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں، کہا یہ میرا بندہ ہے، اس کو کھانا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، بولے نہیں آگ اس کو مت کھانا، یہ میرا بندہ ہے، ہاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون خوش ہو کر آیا، میں ان کو مار ڈالوں گا، اللہ نے کہا پانی کو، بولے راستہ دے دو، یہ میرے بندے ہیں جی۔ اور فرعون نے سمجھا میں بادشاہ ہوں تو میرے لیے پانی پتھر بن گیا ہے، تو اس لیے پیچھے دوڑا، اور جب وہ لوگ نکل گئے اور یہ پانی کے بیچ میں آ گیا، اللہ نے کہا ان کو لے جاؤ، سب چلے گئے جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والوں نے قتل کرنا چاہا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان، یہ ہے اللہ کی حفاظت کرنا۔ آپ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ نماز پڑھنا اور نماز کے ساتھ ذکر کرنا، دین سیکھنا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دین ہے۔ دین سیکھنا نہیں چاہتے، دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، کتنی دعائیں آتی ہیں، کتنے سورے آپ کو یاد ہیں جی؟ ایک سوال ہے، ہاں، تو آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرنا ہے، ذکر، نماز کے بعد کا ذکر، صبح شام کا ذکر۔ اسی طرح سے آپ کی نماز میں، کیونکہ نماز اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے کہا نماز قائم کرو، کس کے لیے؟ مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اجی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، بستر میں گرم گرم اوڑھ کے سوتا ہے اور بولا میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، بولے یار تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ ہاں جی میرے دل میں اللہ ہے، میں یاد کرتا رہتا ہوں۔ ہاں، ہم غیر مسلم کو بولتے بھائی اسلام قبول کر لیں، بولے آپ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کے انداز سے، میں ابھی اللہ کو یاد کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ ہے۔ تو اس طرح کی سب باتیں کرتے ہیں لوگ، تو یہ سب نہیں، بلکہ زندگی چینج کرنا ہے۔ اگر آپ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ جو اس وقت ہندوستان میں جن حالات سے مسلمان، یا سیریا کے اندر، یا عراق کے اندر، لبنان کے اندر، فلسطین کے اندر، یمن کے اندر، ہر جگہ مسلمان مصیبت میں ہیں، ان چیزوں کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم بدلیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ
یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. یہ حدیث کا ایک پہلا جملہ تھا جو آپ کو میں نے بتایا. اس کے اندر اور بھی حدیث باقی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ کو بتائیں گے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ. جی